حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء میں سے تھے۔ انہیں اللہ نے ایک عظیم حکومت عطا کی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان کے بلند مقام کی تعریف کی گئی ہے۔ ان کی جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک ظالم حکمران جالوت میدان جنگ میں آیا، آپ کے مد مقابل وہ کھڑا ہوا تو آپ علیہ السلام نے آلہ سنگ اندازی سے اس قوت سے پتھر پھینکا کہ جالوت گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گیا اور اپنے خون میں رنگنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ پتھر نے اس کا سینہ چیر دیا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کی سیاسی اقتدار کا یہ حال تھا کہ ایک طاقتور حکومت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور آپ علیہ السلام پوری طاقت سے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی محراب عبادت کے چاروں طرف 1000 افراد شام سے صبح تک تیار کھڑے رہتے تھے۔ نیز آپ علیہ السلام کی روحانی، اخلاقی اور عبادی طاقت کا یہ عالم تھا کہ رات کا ایک حصہ بیدار رہتے اور پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور سال بھر کے آدھے ایام روزے میں گزار دیتے۔ نعمتوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنگ میں، عبادت میں، علم میں اور حکومت میں بہت قوی تھے اور انہیں فراوان نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اس کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے، اس طرح سے کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح خدا کرتے تھے۔ نہ صرف پہاڑ بلکہ سب پرندے بھی اس کے لیے مسخر کر دیے تاکہ ہمیشہ اس کے ہمراہ اللہ کی تسبیح کریں۔ یہ سب پرندے اور پہاڑ حکم داؤد کے مطیع تھے، اس کے ساتھ ہم آواز تھے اور اس کی طرف بازگشت کرنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ یہ خدا نے داؤد علیہ السلام کو معجزانہ طور پر لوہے کو نرم کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اس طرح سے کہ وہ اس سے ذرہ بنانے کے لیے مضبوط و محکم اور پتلی پتلی نازک قسم کی کڑیاں بنا سکیں جو آگے جنگ میں استعمال ہوتی تھیں۔ لوہا کسی بھٹی میں ڈالنے کی بجائے داؤد علیہ السلام کے پنجے میں ہی نرم ہو جاتا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے انہیں ملا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے 70,000 لوگ عقبہ نامی جگہ پر رہتے تھے جو ایلا نامی گاؤں میں سمندر کے قریب واقع ہے۔ وہ بڑی خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا حرام کر کے انہیں آزمائش سے دوچار کیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں اس کی اجازت کو برقرار رکھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا حرام تھا کیونکہ مچھلی دوسرے دنوں کی نسبت ہفتے کے دن بھی بکثرت آتی تھی۔ شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ سمندر سے کچھ نہریں کھود کر ان کے سروں کو تالاب میں بدل دیں اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں تالاب میں داخل ہو جائیں تو اس دن مچھلیاں پکڑے بغیر ان کا راستہ بند کر دیں اور ایسا کرنے سے وہ انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے یہ سوچے سمجھے بغیر جوڑ توڑ کی حکمت عملی کو پسند کیا اور شیطان کے شکنجے میں آ گئے کہ اگر ہفتے کے دن باہر نکلنے کا راستہ بند کر کے مچھلیاں پھنس جاتی ہیں تو یہ دراصل شکار کی ایک شکل ہے جو ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ اس دن یہودی 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ بعض نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے پرہیز کی اور ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کی جو اس کے شوقین تھے۔ وہ ان پر ناراض ہوئے اور ان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ ان کو بہت منایا بھی گیا لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر خاموش رہے حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک برا خیال ہے، اور وہ پہلے گروہ کو یہ کہہ کر مچھلی پکڑنے سے باز رہنے کی تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جو اللہ کے عذاب سے پناہ ہونے والی ہے یا سزا پانے والی ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا کہ کچھ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی
اور شیطان کی چالوں پر یقین رکھتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے نکلے۔ مچھلیاں کھائی بھی اور ان کو آگے بھی بیچ دیا۔ جب نافرمان جھک کر مچھلیاں پکڑنے گئے تو جن لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم ان فاسقوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس لیے انہوں نے درمیان سے دیوار کھڑی کر کے گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور داخلے اور باہر نکلنے کے لیے ایک گیٹ بھی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے کی حالت میں ماہی گیروں پر لعنت بھیجی۔ اس کا اثر ایسا ہوا کہ سارا دن ان میں سے کوئی نہ نکلا۔ جب لوگوں نے یہ جاننے کے لیے دیوار عبور کی تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں۔ جب وہ گیٹ کھول کر احاطے میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک اپنے رشتہ داروں کے چہروں کو پہچانتے ہیں اور قریب آ کر ان کے کپڑے سونگھتے ہیں اور بے تحاشا اور روتے ہیں اور زور و قطار روتے ہیں، لیکن لوگ بندروں میں تبدیل ہونے والی قوم کو نہیں پہچانتے تھے۔ بندروں میں تبدیل ہونے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ وہ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ کھانے پینے کے قابل نہ رہے اور اسی بھوک اور پیاس کی حالت میں مر گئے۔ جس گروہ نے انہیں مچھلی پکڑنے سے روکا وہ بچ گیا، اور صحیح روایات کے مطابق جو لوگ خاموش رہے اور اسے برا سمجھتے تھے وہ بھی عذاب الہی سے بچ گئے۔ واقعے کا خلاصہ سورہ بقرہ میں اس طرح آیا ہے، اور بلا شبہ تم ضرور جانتے ہو تم میں سے جنہوں نے ہفتہ یعنی سبت کے معاملے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بنو۔ اس کا تفصیلی قصہ سورہ اعراف میں یوں بیان ہوا ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں یعنی ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، جب سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئیں، اور جو دن سبت کا نہیں تھا یعنی ہفتے کا نہیں تھا وہ نہ آئیں۔ اس طرح ہم ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمایا کرتے تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ قتل کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کے طور پر اور تاکہ وہ ڈریں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے بدلے برے عذاب میں گرفتار کیا۔ پھر جب انہوں نے حکم امتناعی سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بنو، تو ہم نے ان سے کہا بندر ہو جاؤ، بھگا دیے جاؤ۔ اس واقعے سے ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جانے کی ہولناک نتائج کا ادراک ہو، اور یہ بھی کہ کسی نبی کی بدعا کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو جنم دیتی ہے اور وہ دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اہل ایلہ کا دل دہلا دینے والا واقعہ بڑی حکمت اور نصیحت پر مشتمل ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف جانے سے پرہیز کریں اور دونوں جہانوں کی بھلائی حاصل کریں، آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔